السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور بیڈ پر دو سوئے ہوئے وجود پوری طرح پریشان ہوئے تھے۔ حور حور دیکھو باہر کون ہے، کس نے دروازہ توڑ نہ لیا ہے۔ دروازہ پھر بجا تھا لیکن سونے والوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حور کیا بات ہے، روح کیوں چیخ رہی ہو؟ نیند خراب کر دی میری، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی میں۔ ہائے میرا پرنس لے کر جا رہا تھا مجھے، لیکن تمہیں یہ برداشت ہی نہیں، ہر جگہ ٹپک پڑتی ہو۔ حور پرنس کے ساتھ بعد میں جانا، پہلے باہر دیکھو کون ہے، کب سے دروازہ بجا رہا ہے، جاؤ دیکھو نا، مجھے سونا ہے پلیز۔ اگر مما ہوئی نا تو انہیں بول دینا مجھے بہت بخار ہے، اب جاؤ دیکھو۔ روح بی بی یہی سیم ورڈ میرے لیے بول دینا مما کو، میں سونے لگی ہوں۔ ارے اٹھو اب نہیں سونا، اٹھو چلو۔ روح حور نے کمبل چھین کر نیچے پھینک دیا۔ اٹھو اب چلو۔ میں نہیں اٹھ رہی۔ حور ابھی بھی نیند میں تھی۔ روح کمبل رکھ کر واش روم میں گھس گئی۔ گر تو گئی ہو، اب تو میں نے بچا لیا ہے، پھر بھی آپ بچا لیتے، مجھے پتا ہے آپ میرے گرنے ورنے، کھانے سونے اور ہر کام کرنے سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو مجھے کیا ٹینشن پھر۔ اوہ کیا بات ہے، تو پھر اب گرو گی نا تو میں نہیں آؤں گا تو نہ آئیے گا، میں گر کر مر جاؤں گی، پھر آپ ہی روئیں گے، مجھے کیا؟ ناک چڑھا کر روح نے جواب دیا اسے۔ مرنے تو نہیں دیتا میں تمہیں، اگر تم میرے اوپر سے نہ اٹھی ولید بھائی تو پکا ابھی میں مر جاؤں گی۔ کیا بھائی بھائی کیوں کہا مجھے بیوقوف عورت؟ کیا آپ نے مجھے عورت بولا؟ اب وہ آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ کہہ کر روح نے زور سے ولید کے ناک پر کاٹا۔ کیا کیا جنگلی بلی! ولید اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر روح کو گھما رہا تھا اور دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ تو اب تمہیں سزا بھی ملے گی، تم نے مجھے بھائی بولا ہے، کیا آپ مجھے ماریں گے؟ ہاں ماروں گا ہی، دیکھیں ولید بھائی گولی نہ مار دیجیے گا، مجھے پین ہوگی، گلا بھی نہ دبانا، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ تم نے پھر بھائی بولا مجھے؟ ولید نے غصے سے اپنا چہرہ روح کے مزید قریب کر لیا اور اس کے دونوں بازوؤں پر مضبوط پکڑ تھی۔ اس کی سانسیں روح کے چہرے پر گھوم رہی تھی۔ اس نے آواز پر ان دونوں نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو یہ ہے شاہ پیلس، جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس گھر کے مکین بالکل اسی طرح تھے۔ وجاہت شاہ کے 3 بیٹے تھے، سکندر شاہ، دلار شاہ اور ازار شاہ، اور ان کے بعد ان کی ایک بیٹی تحریم شاہ تھی۔ ان کے تینوں بیٹوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ سکندر شاہ کی بیوی عظمیٰ سکندر، ان کی ایک ہی اولاد تھی ولید شاہ، جنہیں انہوں نے بہت پیار لاڈ سے پالا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گورا رنگ، ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی، عنابی لب اور سب سے بڑھ کر نیلی آنکھیں جن میں ہمیشہ سرد پن رہتا تھا، لیکن روح کے لیے وہ ہمیشہ شرارتی بن جاتا تھا۔ دلار شاہ کی بیوی عافیہ دلار، ان کے 3 بیٹے تھے، ارمان سب سے بڑے، جبکہ ارمان زمان دونوں جڑواں تھے۔ ارمان وجیح شخصیت کا مالک تھا، امان اور زمان دونوں ہم شکل تھے، صرف آنکھوں کے رنگ کا فرق تھا۔ امان کی آنکھوں کا رنگ گرین جبکہ زمان کی آنکھیں گرے رنگ کی تھیں۔ وہ دونوں ہی بہت شرارتی تھے اور ارمان بے حد سنجیدہ تھا۔ ازار شاہ کی بیوی امارہ ازار، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، روح اور حور، دونوں جڑواں ہیں۔ روح اور حور دونوں 16 سال کی ہیں، بھورے بال، پھولے ہوئے گال، گلابی ہونٹ اور روح کی گالوں پر ڈمپل ہے، جبکہ حور ہو بہو روح جیسی ہے، لیکن ان کی آنکھیں اپنی ماں جیسی سرمئی رنگ کی تھیں۔ ان کے پاس ڈمپل بھی نہیں تھے، لیکن بلا شبہ وہ دونوں بہنیں حسن کا پیکر تھیں اور دونوں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد تحریم شاہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے باپ کے پاس ان کے ولا میں رہتی ہے۔ ان کی ایک بیٹی زمل ہے جس کی عمر 22 سال ہے، وہ بہت خوبصورت لیکن بہت ہی نک چڑھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بولو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تحریم شاہ اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس انہوں نے ولید اور روح کو ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے دیکھا تو بھڑک اٹھی ان پر۔ ولید بڑے اطمینان سے اٹھا اور پھر روح سے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں پھپھو جان، میں تو بس اسے سزا دے رہا تھا، روح کی کالج سے کمپلین آئی ہے۔ واہ کیا بات ہے بیٹا، یہ کیسی بے شرمی ہے جو اس گھر میں پھیلائی ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی تمہیں بہت بار دیکھ چکی ہوں رات کو روح کے کمرے سے نکلتے ہوئے، اور اب تم لوگ دن کی روشنی میں بھی ماشاءاللہ چاند چڑھا رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں پھوپھو،
میں تو بس گر گئی تھی ولید بھائی کے اوپر۔ روح روتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی اور ولید سکون سے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بھائی واہ واہ بھائی بن گیا ہاں۔ پہلے کہاں تھا بھائی جب یہ حرکات کر رہی تھی؟ تم دونوں بہنیں ہو ہی ایسی بے حیا۔ اب تو گھر میں بے حیائی شروع کر دی ہے تم لوگوں نے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے دونوں بہنوں نے میرے بھائیوں کے بیٹے پر۔ ان کو تم لوگوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک نے زمان کو پیچھے لگایا ہوا ہے، اب تم ولید پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ بس پھپھو بہت ہو گیا۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ سب روح کو؟ اس نے کہا تھا نا کہ وہ گر گئی۔ بس تو پھر آپ کیوں بات بڑھا رہی ہیں؟ ولید بیٹا تمہیں نہیں پتا یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو نا۔ سب گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ تحریم بیگم کی اونچی آواز سن کر امارا بیگم اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ سب سن کر گرنے والی ہو گئی تھی۔ عافیہ بیگم نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ کیا تحریم سچ کہہ رہی ہو ولید؟ کیا؟ سب بے یقینی سے ولید کو دیکھ رہے تھے۔ اتنا باروب انسان ولید شاہ جو لوگوں کو ایسے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے تو خود ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ چٹاخ شجاعت شاہ نے زندگی میں پہلی بار اپنے جان سے عزیز پوتے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جہاں سب روح کی بات کو غلط سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں سب کچھ دادا جان کے تھپڑ نے معاف کر دیا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی بالکل بھی ولید، تم مان تھے میرا، مگر سر جھکا دیا آج تم نے میرا، وہ بھی میری اولاد کے سامنے۔ شجاعت شاہ نے دکھ سے بولا، شاید ولید نے ان کا بھروسہ توڑا تھا۔ دادا جان آپ نے ولی کو کیوں مارا؟ میری بات تو پوری سن لیتے۔ وہ تو انہوں نے میرے سے بدلہ لیا تھا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ عابدہ بیگم دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر روح کو اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھا۔ او دادی جان میں نے ولی کی ناک پر کاٹی کی تھی نا زور سے، اسی لیے انہوں نے بھی کی۔ آپ نے انہیں کیوں مارا؟ وہ تو پہلے بھی ایسا کرتے ہیں۔ وہاں موجود سبھی ایک بار پھر حیرت میں ڈوب گئے۔ عظمیٰ بیگم تو اپنے بیٹے کی حرکات سن کر شرمندگی سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی اور امارا بیگم اپنی بیٹیوں کی معصومیت کو کوس رہی تھی۔ سکندر شاہ نے ولید کو کالر سے پکڑ کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن روح نے جلدی سے آ کر ان کا ہاتھ روکا تھا۔ تایا جان بس کر، اگر اب کسی نے بھی ولی کو مارا تو میں رو دوں گی۔ ہاں ولی اپنی حرکت پر سب کے سامنے آنے پر شرمندہ تھا، لیکن روح کی بات پر مسکرایا تھا۔ تم ابھی بھی ہنس رہے ہو، اس بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیا یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ عظمیٰ بیگم بھڑک اٹھی ولید پر۔ تو ٹھیک ہے پھر روح دے دیں آپ لوگ مجھے، ولید نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ باپ؟ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے تم نے اسے؟ میری بیٹیاں ہیں وہ دونوں، میں اسے تمہیں دے دوں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ سکندر صاحب نے غصے سے پکارا تھا ولید کو، اور روح میڈم اتنا سب ہونے کے بعد بھی ولی کے ساتھ چپکی کھڑی تھیں۔ نکاح کرنا جائز ہے پاپا، اور میں اپنی جائز خواہش کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ بیٹا پاگل ہو گئے ہو تم، اس بیوقوف سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تحریم شاہ کو بات اپنے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دی، اسی لیے ولید کو روح کے خلاف کر رہی تھی۔ پھپھو جان یہ بیوقوف ہی چاہیے مجھے، میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا اسے۔ بولو امارا بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں بابا جان، آپ کا فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات کو روح اور ولید کا نکاح ہوگا۔ روح بیٹا؟ جی دادا جان۔ بیٹا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ کس پر دادا جان؟ ولید کے ساتھ شادی پر؟ شادی کیا میری؟ جی بیٹا آپ کی شادی۔ دادا جان مجھے چھپا لیں، اللہ جی مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ روح نے شجاعت صاحب کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ سارے گھر والے ہنسے روح کی اس حرکت پر سوائے تحریم شاہ کے۔ رکیے دادا جان، اس کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر ولید کا نکاح ہو رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے۔ کیا بول رہے ہو زمان پتر؟ عافیہ بیگم یہ اب آپ کا بیٹا کیا چاند چڑھانے والا ہے؟ مجھے کیا پتا، آپ کی اولاد ہے، آپ ہی پر گئی ہے۔ او ممی ڈیڈی آپ لوگ بعد میں لڑنا، تو زمان بھائی بھی شادی کر رہے ہیں۔ ارمان نے شرارت سے آنکھ ماری تھی عافیہ بیگم کو۔ توبہ میری اولاد ہی گندی ہے، چلیں زمان بھائی آپ شروع کریں۔ امان نے ٹھوڑی ہاتھ پر رکھ کر زمان سے بولا، دادا جان میں روح سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جہاں آپ ولید کا کر رہے ہیں میرا بھی کر دیں، اور قسم سے چچی جان حور کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ سب مسکرا رہے تھے ان کی جلد بازی دیکھ کر۔ تو ٹھیک ہے پھر بلاؤ مولوی کو، ابھی کے ابھی نکاح ہوگا میرے پوتوں کا۔ روح ابھی بھی شجاعت صاحب کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، ولید اسے دیکھ رہا تھا۔
آج سے تم صرف میری پناہوں میں رہو گی، صرف میری بن کر۔ اس نے سوچا تھا یہ کہہ کر مرنا نہیں تھا سب گھر والوں کے سامنے۔ کچھ دیر بعد روح ولید کی اور حور زمان کی ہو چکی تھی۔ عافیہ بیگم تو حور کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، عظمیٰ بیگم روح کو کنگن پہنا رہی تھی۔ سب خوش تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو وہ تحریم اور اس کی بیٹی جمل۔ چلو بھائی، سب اپنے اپنے کاموں پر لگو، شجاع صاحب نے سب کو اکٹھا بیٹھا دیکھ کر کہا۔ سب جا چکے تھے، صرف روح، عظمیٰ بیگم اور عافیہ بیگم لانچ میں بیٹھی تھی۔ حور بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کرنا چاہی تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ ویسے بھی روح بہت مشکل سے زمان کے سینے تک آتی تھی، اس کے آگے تو وہ بالکل بچی لگتی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے حور اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ جواب پورے سکون سے آیا، آپ جی، میں، میرے علاوہ کون یہ حرکت کرنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں؟ اور لائٹس کیوں آف کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ میں ہوں نا پاس، اب کیوں لگے گا ڈر؟ آپ پاس کہاں، آپ تو اتنے اوپر ہیں، مجھے تو آپ کی شکل بھی نہیں دکھ رہی۔ یہ لو، دیکھ لو۔ زمان نے اسے بچوں کی طرح گود میں اٹھا کر اوپر اپنے روبرو کیا اور اسے گود میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے بچوں کی طرح اٹھایا ہے، کیوں؟ تم ہو ہی میرا بچہ۔ کیا میں آپ کا بچہ ہوں؟ ابھی تو تائی جان کہہ رہی تھی میں آپ کی بیوی ہوں۔ اچھا، تو روح میری بیوی ہے، انٹرسٹنگ۔ تو آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ زمان نے اس کے بال ماتھے سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ آپ نے مجھے کس کیوں کی؟ اب نہیں بتاؤں گی میں، پہلے آپ کو بتانے لگی تھی۔ اچھا اب بتا دو نا۔ گود میں کیسے زور سے پکڑ کر بیٹھے ہیں، جیسے کون سا میں بھاگ جاؤں گی۔ بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ نہیں، میں روح کے پاس چلی جاؤں گی، وہ تو ولید کے پاس ہے۔ نہیں، ولید بھائی تو آفس میں ہے، میں بھی تو آفس میں ہوں، آپ تو یہاں ہیں تو پھر وہ بھی یہیں ہے کیا؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا تم اسے چھوڑو، مجھے سمجھو بس۔ کیا آپ کوئی میتھ کا سوال ہے؟ ہاں، وہ کیسے؟ وہ ایسے۔ زمان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ لیا، اور واقعی روح کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا تھا۔ زمان نے اس کے نرم لبوں کو اپنی قید میں لیے ہوئے ایسے ہی بیڈ پر لیٹا تھا۔ ہاں، تو میں یہ بھی بتاؤں گی، اب اٹھیے نا میرے اوپر سے، میں نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ زمان پلیز، اتنے بھاری ہیں آپ، پہلے وعدہ کرو جو کچھ ہمارے بیچ میں ہوا یا ہوگا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ کیوں؟ میں کیوں نہ بتاؤں؟ گناہ ملتا ہے روح، گناہ ملتا ہے حور اپنے شوہر کی باتیں کسی کو بتانے سے۔ ہاں، تو سانس بند کرنے اور لپس پر کاٹی کرنے سے نہیں ملتا۔ نہیں، اگر میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں گا تو تمہیں ثواب ملے گا، گناہ نہیں۔ کیا سچی؟ ہاں نا سچی؟ اچھا ہوا، پھر تو آپ نے مجھے ثواب دلوا دیا۔ میں نے روح کے اوپر پانی پھینکا تھا تو صبح گناہ ملا تھا، اب ثواب مل گیا، حساب برابر۔ لیکن ابھی تو مجھے زیادہ ثواب ملا ہے اور تمہیں کم۔ وہ کیسے؟ کیونکہ تم نے مجھے کس نہیں کیا، میں نے تمہیں کیا، اب تم مجھے کس کرو، پھر تمہیں اور زیادہ ملے گا۔ نہیں زمان، آپ اللہ کو بول دیں، مجھے ویسے ہی دے دیں، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے نہیں کرنی کس۔ اور ہاں، آپ کو بس ایسے ہی۔ چلو پھر گال اوپر کر لو، روح اس طرح بھی مل جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لائیں کروں۔ حور نے نرمی سے زمان کے گال پر کس کیا، لیکن زمان تو شاید موقع کی تلاش میں تھا۔ ادھر روح نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے، تبھی زمان نے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑا۔ یہ کیا روح، تمہارے ہونٹ پھسل کر میرے ہونٹوں میں آ گئے، خود ہی کس ہو گئی۔ زمان شاہ حور کے ساتھ بچہ بنا بیٹھا تھا، کوئی اور دیکھتا تو شاید ناز کرتا۔ حور کی قسمت پر اتنا اکڑو شخص اپنی روح کے لیے اتنا نرم دل تھا۔ کیسے لے گئی وہ میرے آنکھوں کے سامنے زمان کو، کیسے؟ زمان صرف میرا ہے، کسی کا ہو نہیں سکتا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی روح اور حور کو دیکھ کر اتنا ڈرامہ کرنے کی؟ آپ کی ڈرامے کی وجہ سے زمان نکل گیا میرے ہاتھ سے، چلا گیا وہ حور کے پاس، وہ چلا گیا، میں دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا بات سنو میری، آپ چپ کر جائیں مما، پہلے آپ سب خراب کر چکی ہیں، بس اب زمان کو میرے پاس آنا ہوگا، حور کو جانا ہوگا، اس کی زندگی سے جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ میرا پیار ہے زمان اور اب اسے میرا ہی بننا ہوگا۔ جب سے جمل کو پتہ چلا تھا زمان کے نکاح کا، وہ تو پاگل ہو رہی تھی، اپنی ماں پر بھڑک رہی تھی۔
سمل زمان کو پسند کرتی تھی اور کئی بار اس کا اظہار کر چکی تھی، لیکن زمان کو اس سے سخت نفرت تھی۔ شاید اس کی وجہ زمل کا گھر لیٹ آنا اور آوارہ لڑکوں سے دوستی۔ زمل اور اس کی ماں لالچی تھی۔ تحریم کی نظر ولید پر تھی کیونکہ وہ ساری پراپرٹی کا اکلوتا وارث تھا، جبکہ زمل کو زمان شاہ چاہیے تھا۔ حیا بیٹا، آپ کو امان لینے آئے ہیں۔ جی امان جی آئے ہیں۔ جی بیٹا، وہ اکیلے ہی آئے ہیں، آپ کو جلدی آنے کا بولا ہے۔ جی میں جا رہی ہوں۔ وہ ہاسٹل سے نکل کر باہر آئی تو سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حیا کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی تھی، شاید ڈر کی وجہ سے یا اس کو دیکھ کر۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ امان اپنے فون میں مگن تھا۔ اس نے مطلوبہ آواز سنی تو آنکھوں سے گلاسز اتار کر دیکھا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، تمہیں امی نے کال کی تھی، کیوں نہیں آئی ڈرائیور کے ساتھ؟ وہ میں پڑھ رہی تھی، خالہ کو میں نے بتایا تھا اور ان سے سوری بھی کر لی تھی۔ میرے سے سوری کی؟ اب تمہیں نہ بتانے کی سزا ملے گی۔ اوپر دیکھو بارش ہونے والی ہے اور تم بارش میں بھیگو گی میرے ساتھ۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا وہ۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے بارش سے۔ ہاں پتہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ وہ کانپتی ہوئی گاڑی کی طرف چل دی۔ امان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر بند کر دیا، خود دوسری جانب جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہم گھر چلتے ہیں نا پلیز؟ گھر ہی جا رہے ہیں۔ نہیں وہاں نہیں، اور کہاں؟ جہاں سب ہیں، چلیں گے بعد میں۔ اب حیا بھی بے بس ہو چکی تھی، چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی آج اسے بارش اور امان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب تک وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچے تب تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ امان گاڑی سے اترا اور حیا والی سائٹ کا دروازہ کھول کر اسے نیچے آنے کا کہا۔ حیا ڈرتی ڈرتی نیچے اتری تو امان نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے فارم ہاؤس کی چھت پر لے آیا۔ وہ تو جیسے کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ امان نے اسے لا کر بارش میں کھڑا کر دیا۔ امان پلیز ایسا نہ کریں۔ کیسا کر رہا ہوں میں؟ امان نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھا۔ امان بارش ڈر لگ رہا ہے مجھے، میں ساتھ ہوں۔ پھر بھی لگ رہا ہے کیا؟ حیا ساری بھیگ چکی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا سراپا امان کو بہکا رہا تھا، لیکن ابھی وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے تمام جذبات کو دبا دیا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب کھڑے تھے، انہیں ایک دوسرے کی دھڑکن بخوبی سن رہی تھی۔ اچانک بادل گرجا تو حیا کی چیخیں ہوا میں گونجی۔ وہ اس کے سینے میں لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا وہ امان کے گلے لگ چکی ہے۔ ہوش تو تب آیا جب اسے اپنے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے محسوس ہوئے۔ امان نے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر زور سے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ حیا کی قربت نے اس کا سارا غصہ، ساری نفرت کہیں دور دفن کر دی تھی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت سے اسے لیے زمین پر بیٹھا بھول چکا تھا کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ وہ بھول چکا تھا وہ اس سے 10 سال چھوٹی ہے، اس کی شدتوں کو نہیں سہ پائے گی۔ وہ بھول گیا تھا وہ حیا شاہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ حیا کانپ رہی تھی۔ جہاں امان نے اسے لٹایا تھا وہیں زمین بہت ٹھنڈی تھی۔ حیا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اپنی گردن پر کسی کا گرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو خود کو امان کے حصار میں پایا۔ امان نے دہکتے لب حیا کی ٹھنڈی گردن پر رکھے۔ وہ جی جان سے لرز گئی۔ یہ سب نیا تھا اس کے لیے۔ وہ معصوم، ناواقف تھی دنیا جہاں کی سبھی باتوں سے۔ امان کے لب اسے اپنی شارک پر محسوس ہو رہے تھے اور شاید مونچھوں کی چبھن بھی۔ امان کسی پیاسے کی طرح اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ اچانک دماغ میں آیا، وہ فوراً حیا سے الگ ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ ویسے مجھے اپنا حسن دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لو گی؟ ہاں میں کھینچا چلاؤں گا تمہاری طرف۔ حیا میڈم، آپ اپنے حسن کے جلوے کسی اور کو دکھائیے گا۔ بلکہ کسی اور کو کیوں، تمہیں کسی قابل چھوڑوں گا ہی نہیں۔ امان میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ تم نے مجھے خود کے قریب کیا، تم مجھے بہکا دیتی ہو۔ جب بھی میرے پاس آتی ہو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تمہارے علاوہ۔ نفرت بھی بھول جاتا ہوں تمہارے آگے۔ کیوں آتی ہو تم میرے پاس؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بہت نفرت کرتا ہوں۔ اتنی زور سے چیخا کہ اس طوفانی بارش میں بھی سب واضح سنائی دے رہا تھا۔ وہ رو رہا ہے، امان شاہ رو رہا ہے۔ جب محبت عشق بن کر خون میں سرسراہٹ کر جائے تب انسان ایسے تڑپتا ہے جیسے امان شاہ تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حیا اس کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کو چاہتی ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول کر امان کے پاس آئی، اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ امان میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ امان خاموشی سے کوئی جواب نہیں دیا، بس رو رہا تھا، زمین پر گرتی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ امان، حیا نے اس کا بازو ہلایا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں امان؟ امان نے غصے اور رونے سے سرخ ہوئی آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ حیا؟ نہیں
نہیں پتا مجھے، تمہیں پتا ہے حیا، تم چھوٹی سی تھی جب تمہیں خالہ اور خالو میری ماما کی جھولی میں ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ پھر تم ہماری زندگی میں ایک خوشی بن کر آئی۔ میں اسکول سے آ کر جب تک تمہیں دیکھتا نہیں مجھے چین نہیں ملتا۔ تب تم 1 سال کی بھی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے ہنسا۔ حیا، تم روتی تھی نا جب تو میرے دل میں درد ہوتا تھا، تمہیں ہنسنا میرے سانس چلے جانے کا سبب بن گیا۔ بہت لگاؤ ہو گیا تم سے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب میرے منہ پر لگتے تو مجھے لگتا جیسے زندگی نئی مل گئی ہو۔ بہت خوش تھا میں تمہارے ساتھ۔ پھر مما پاپا نے مجھے امان کو لندن بھیج دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ ان کا کہنا تھا میں یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر وقت تمہارے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں۔ لیکن جب تک حیا میرا پیار عشق بن چکا تھا، 5 سال گزر چکے تھے، تم 15 سال کی ہو گئی تھی اور میرا عشق بھی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ لیکن میں اب تم سے چھپتا تھا کہیں تم میری آنکھوں میں اپنے لیے شدت نہ دیکھ لو۔ لیکن جب تم میرے پاس آتی ہو یا مجھے چھوتی ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے زندگی بدل گئی ہے۔ لیکن یہ کیا حیا، تم نے مجھے ہی۔ پھر ایک دن میں نے تمہاری بک میں ارمان کا نام لکھا دیکھا۔ میری موت ہوئی تھی حیا، اس دن میں مر گیا تھا میں۔ تمہیں پتا ہے میرا دل پھٹ رہا ہے درد سے، لیکن تمہیں کیسے پتا ہوگا، تم تو بے خبر تھی۔ وہیں سے ہوئی نفرت کی ابتدا، لیکن وہ نفرت تم سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے، جس نے ایک ایسے وجود کو چاہا جو اس کا نہیں تھا، بلکہ اسے تو خبر ہی نہیں تھی۔ میں روز مرتا تب مرتا تھا جب میں تمہیں ارمان کے پاس دیکھتا۔ پھر میرے بس سے باہر ہو گیا، میں نے امی سے بول کر ہاسٹل بھجوا دیا۔ اور کل جب میں نے تمہیں ڈرائیور کو لینے بھیجا تم نہیں آئی تو میرا دل پھٹ گیا۔ بس ختم ہو گئی میری برداشت، باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ امان نے آنسو صاف کر حیا کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہائے امان آپ، اس لیے وہ سامنے سے اٹھ کر جلدی سے امان کی گود میں آ بیٹھی اور بازو اس کے گلے میں ڈالے تو امان اس کی ہمت پر حیران ہوا، کہیں خوشی بھی۔ اب میری بات سنیں امان، جب آپ چلے گئے تھے نا، ولید بھائی مجھے سب بتاتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، کسی کو گود میں بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے، اور امان آپ تو بہت مارتے تھے میری وجہ سے۔ شادی میں نہیں کروں گی کیوں؟ وہ نہ روح کے لب پر زخم تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی ہے ولید بھائی، بلکہ میں آپ کو ہی نہیں بتاؤں گی، اللہ پاک ماریں گے۔ بتا دو نا پلیز، بیبی نہیں میرا، ادھر کان لائیں میرے پاس۔ امان نے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کیے۔ روح نے کہا ولید بھائی نے ان کو کاٹی کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ایسے ہی کرتے ہیں کیا؟ امان کا تو مانو برا حال تھا روح کی حرکت سن کر۔ آئندہ تم ایسی باتیں نہیں سنو گی حیا، اور میں کہتا ہوں ولید بھائی سے کہ اپنی بیوی کو دور رکھیں تم سے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی اس کے گرم اثار میں۔ ہائے امان، اب تو سردی بھی نہیں لگ رہی۔ حیا، امان نے بہت پیار سے پکارا۔ جی اگر میں تمہارے ساتھ کوئی جسارت کر لوں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، بس تم مجھے معاف کر دینا کیونکہ تمہاری قربت مجھے بہکا رہی ہے۔ یہ کہہ کر امان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا تھا۔ حیا امان کی خالہ کی بیٹی ہے، اس کے والدین کی وفات ایک حادثے میں ہو گئی تھی، تبھی اسے عافیہ بیگم نے پالا تھا۔ وہ اپنے میٹرک کے پیپر کی تیاری کر رہی تھی، بیچ میں امان آ ٹپکا۔ کیا خیال ہے امان اور حیا کا بھی نکاح کروا دیں یا پھر یہ بھی ایسے انجوائے کریں؟ آج ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے روح کے۔ روح کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ پتہ نہیں بابا جان، یہیں ہوگی، میں نے دیکھا نہیں اسے کافی دیر سے۔ آپ کو پتہ ہے؟ اور بیٹا اس کا؟ نہیں دادا جان مجھے نہیں پتہ، باقی گھر والوں نے دیکھا ہے بچی، یا اسے سب کو بھی نہیں پتہ؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید کوئی بولے۔ ولید سارے سے ہر چیز سے بے نیاز بریانی سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ وہ دادا جان، روح میرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے اور میں اس کا کھانا وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کیا روح کیا کر رہی ہے تمہارے کمرے میں؟ وہ دادا جان کیا ہے نا، ہفتہ ہو گیا ہے ہمارے نکاح کو، لیکن آپ نے ابھی تک رخصتی نہیں کی تو میں نے خود ہی کرا لی، اس کا سامان اور سامان کے ساتھ روح کو بھی اپنے کمرے میں شفٹ کر لیا، آپ لوگوں کو زحمت بھی نہیں دی۔ یا اللہ، تو نے ایک اولاد دی اور وہ بھی بے شرم۔ عظمیٰ بیگم، جو کام میرے سے نہیں ہو سکتے تھے وہ میرا بیٹا کر رہا ہے۔ لو یو پتر، اب میرے بیٹے کو بے شرم نہیں کہنا۔ لیکن بس چپ کر جا بیگم اور تماشا دیکھ دادے پوتے کا۔ شجاعت شاہ کو اپنے پوتے کی بے شرمی پر سر پکڑ کر رہ گئے۔ کیا ہوا دادا جان؟ زمان بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں سوچ رہا ہوں کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس کی سزا میں یہ ولید پیدا ہوا ہے۔ دادا جان کی بات سن کر سب کے قہقہے بلند ہوئے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔